علامہ ذیشان حیدر جوادی کی شخصیت سمان اور تعریف کے لائق حضرت آیت اللہ علی خامنئی 4 اپریل 2025 شکروار کو دوپہر 3 بجے نئی دلی کے ایوان غالب میں ایک اہم انترراشٹریہ پروگرام جلسہ توقیر و تکریم کے نام سے آیوجت ہوا۔ اس کارکرم کا مقصد تھا اسلامی وچارک، قرآن کے مفسر اور بڑی علمی ہستی علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کی 25ویں برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنا۔ اس پروگرام کا آیوجن ولایت فاؤنڈیشن، ادارہ نشر و حفظ آثار علامہ جوادی اور تنظیم المکاتب کی طرف سے کیا گیا تھا۔ شروعات قاری طٰہٰ شاعری کی خوبصورت تلاوت سے ہوئی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اس جلسے کی صدارت ایران سے تشریف لائے حضرت آیت اللہ محسن قمی نے کی۔ خاص مہمانوں میں شامل تھے ہندوستان میں آیت اللہ خامنئی کے نمائندے حجت الاسلام والمسلمین مہدی مہدی پور اور موجودہ نمائندے عبدالمجید حکیم الہی۔ آیت اللہ محسن قمی نے اپنی تقریر کے دوران آیت اللہ علی خامنئی کا ایک خاص پیغام پڑھ کر سنایا جو اسی موقع کے لیے انہوں نے بھیجا تھا۔ ایشان با قلم و بیان و تأسیس مؤسسات اسلامی عمر پربرکت خویش را صرف خدمت به اسلام و مسلمین خاصه مذهب حقی اهل بیت علیهم السلام نمود۔ اس پیغام میں انہوں نے کہا علامہ ذیشان حیدر جوادی کی شخصیت واقعی تعریف اور عزت کی حقدار ہے اور ان کے کردار کی 4 بڑی خوبیوں کا بھی ذکر کیا۔ شخصیت مرحوم علامه سید ذیشان حیدر جوادی که جامع علم و ادب و فعالیت‌های اجتماعی و سلوک مردمی بوده‌اند در خور تعظیم و تمجید است۔ آقا مہدی مہدی پور نے اس پروگرام کے شاندار انتظام پر آیوجکوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے علامہ جوادی کی بڑی شخصیت اور ان کے علمی و فکری کاموں کی اہمیت کو بیان کیا اور انہیں زندہ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ با کمک دوستان یک ستادی تشکیل شد، جناب حجت الاسلام آقای منظر صادق و خود آقازاده مرحوم علامه جوادی جناب آقای جودی صاحب و جناب آقای سید کرامت حسین و بقیه خود جناب آقای صفی حیدر و دیگران اهتمام ورزیدند که این امر تحقق پیدا بکنه۔ خود علامه ذیشان جوادی چند ویژگی داشت که این که اولا ایشان اساتید بزرگی را دیده بود، در محضر بزرگانی درس خونده بود و خوب درس خونده بود، در علم حدیث، در تفسیر، در کلام، در تاریخ اسلام۔ عبدالمجید حکیم الہی نے وقت کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ علامہ جوادی نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کا بخوبی استعمال کیا اور اتنی کم عمر میں اتنی کتابیں لکھیں جتنی لوگ پوری عمر میں شاید پڑھ بھی نہ پائیں۔ شاید ایشون از عمر مثلا 30 سالگی شروع کرده به نوشتن، اون وقت 30 سال وقت گذاشته 200 جلد کتاب۔ آیا من میتونم 200 جلد کتاب بخونم؟ اس بڑے جلسے میں کئی مہمان ودیشوں سے بھی تشریف لائے تھے۔ مولانا سید شمشاد حسین رضوی ناروے نے علامہ جوادی سے جڑی پرانی یادیں ساجھا کی اور یورپ میں ان کی دین کی خدمات کا ذکر کیا۔ تو ناروے کے سلسلے میں علامہ جوادی تشریف لاتے تھے 89 کے بعد، اور ہم نے مضمون میں بھی لکھا ہے۔ تو وہاں انجمن حسینی تھی، انجمن حسینی ناروے، اور پھر وہاں پر جو ہے نار وے کو علامہ جوادی نے استعمال جو کیا، نار آگ اور وے راستہ، تو اس میں انجمن حسینی تو کہا تمہارا کارنامہ ہے حسینی انجمن والو کہ تم نے نار وے کو نور کا رستہ بنا ڈالا۔ مولانا سید ابو القاسم رضوی میلبرن آسٹریلیا نے بھی اپنے جذباتی الفاظ میں علامہ صاحب کی بے نیازی اور خدمت کا ذکر کیا۔ کیونکہ اس عظیم کردار کو ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں کہ جس کے سامنے رسول کی زندگی تھی، رسول کی سنت تھی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ مصطفیٰ غلوم کویت نے کہا میں اتنی بڑی شخصیت پر کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا، وہ علم کا سورج تھے، عمل کا اجالا تھے اور تربیت کی مثال تھے۔ شیخ جاری
این عالم زحمت کشید و چقدر وقت و جان خودش را برای این کتاب، چقدر وقت خود شریفش برای تربیت و مدیریت تنظیم مکاتب. آغا سید کمال حسینی نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم اور برکت والی زندگی کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے علامہ جوادی کی شخصیت پر روشنی ڈالی. اما عالمی که دارای علم مفید باشه مثل علامه زیشان فقط برای ما زمینی ها محبوب نیست که الان بعد از گذشت چند سال شما علما جمع شدید برای تجلیل از او. اس کے علاوہ دوسرے کئی علماء نے بھی اپنی باتیں پیش کی، جیسے مولانا حسین مہدی حسینی، مولانا سید صفی حیدر اور پروفیسر عراق رضا زیدی. اس موقع پر شاعر وسیم امروہوی اور جاوید کراروی نے نظموں کے ذریعے بہترین انداز میں خراج عقیدت پیش کیا. نور سے وحی کی تنویر لکھی جاتی ہے، مٹنا پڑتا ہے تو تفسیر لکھی جاتی ہے. مل نہیں سکتا ہے اہل علم میں اس کا جواب، تیری تحریروں سے اٹھا ہے جو فکری انقلاب. جلسے کے دوران علامہ ذیشان حیدر جوادی کی 10 کتابوں کا وموچن ہوا، جس میں سے 6 کتابیں پہلی بار چھپی ہیں. ساتھ ہی ایک یادگاری میگزین انوار ذیشان بھی پیش کی گئی، جس میں نامور علماء کے شاندار مضامین شامل ہیں. ولایت ٹی وی کی طرف سے علامہ جوادی کی زندگی پر بنی ایک خاص کلپ بھی دکھائی گئی جو بہت اثردار تھی. ایسی ہی ایک درخشاں ہستی جو علم و حکمت کی روشنی لیے دنیا میں آئی، جس نے علوم آل محمد کی آبیاری کی، جس نے قلم کی سیاہی کو چراغ ہدایت بنایا اور جس کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں، وہ ہستی تھے علامہ سید ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ. اس جلسے میں دلی، اتر پردیش، گجرات، کشمیر، کرگل، مہاراشٹر، بنگال اور جھارکھنڈ جیسے علاقوں سے بڑی تعداد میں علماء اور مہمان شامل ہوئے. آخر میں علامہ جوادی کے بیٹے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید جواد حیدر جوادی نے سبھی مہمانوں اور شرکت کرنے والوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا وقت نکالا اور ہماری اس نحیف سی آواز پر لبیک کہا اور اس جلسے میں آپ حضرات تشریف لائے. میں بالخصوص شکر گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا مہدوی پور صاحب کا، جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کیا، ہمیں اس طرف متوجہ کیا اور تنہا متوجہ نہیں کیا بلکہ مکمل طور پر ہماری پشتیبانی کی.